لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ ہماری اللہ ارد الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات عبادت کے فضل و کرم سے آج ماہ سیام ماہ رمضان کا 28واں دن ہے اور ہم آج 29ویں پارے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ 29ویں پارے میں 11 سورہ مبارکہ شامل ہیں: سورہ ملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورہ یونس، سورۃ الجن، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ، سورۃ الطحر اور سورۃ المرسلات۔ ان میں سب سے پہلے سورہ ملک ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کے جلد ہی بعد نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ توحید کیا ہے اور رب کائنات جو کچھ پیدا فرما چکے ہیں وہ فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا گیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پیدا کردہ چیزیں نقائص اور عیوب سے پاک ہیں۔ اس کے مقابلے میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے رب کائنات نے اسی سورہ مبارکہ میں ستاروں کو پیدا کرنے کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ ہمارے ہاں تو علم نجوم کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے نا۔ ستاروں کا یہ علم نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، شعبہ بازی ہے، شریعت کے منافی ہے۔ ستاروں کی پیدائش کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد شیطانوں پر وار کرنا، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ کبھی کھلے آسمان تلے ہم لیٹے ہوئے ہوں تو رات کو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ایک ستارہ ٹوٹتا ہے۔ وہ شہاب ظاہر ہوتا ہے جو شیطان کو اللہ رب العزت کی طرف سے بطور سزا کے مار پڑتی ہے۔ دوسرا مقصد ستارے آسمان کا حسن ہے، اور تیسرا مقصد ستارے جو ہیں وہ صحرا کے اندر ایسی جگہ جہاں پر انسان کو راستے کا پتہ نہ ہو، رات کو ستاروں کو دیکھ کر صدق کا پتہ چل جاتا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ویران علاقے جہاں پر آپ کے پاس گھڑی بھی نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، ستاروں کو دیکھ کر آپ معلوم کرتے ہیں قطبی ستارہ آپ کے الٹے ہاتھ پر تو منہ مشرق کی طرف ہوگا اور پیٹھ مغرب کی طرف ہوگی۔ قطبی ستارہ اگر دائیں ہاتھ پر ہو تو منہ مغرب کی طرف ہوگا، پیٹھ کے مشرق کی طرف ہوگی۔ انتہائی آسان معاملات ہیں۔ اور شیطانوں پر یہ بطور مار کے شہاب ثابت کیوں پڑھتے ہیں؟ وحی کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے رب کائنات نے جہنمیوں کا خوفناک انجام یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جہنم کا حشر نشر کیا ہوگا۔ ساتھ رب کائنات نے یہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ پھر رب کائنات نے اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے 3 سوال کیے ہیں۔ پہلا، رزق کا مالک کون ہے، روکنے والا اور عطا کرنے والا۔ دوسرا، زمین پر لیٹا ہوا شخص زیادہ ہدایت والا ہے یا جو سیدھا ہو کر صحیح راستے پر چلتا ہے۔ تیسرا سوال، رب کائنات اگر تمہارے پانی کو گہرا کر دیں تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں پانی پلانے والا ہو۔ پھر آتی ہے سورۃ القلم۔ سورۃ القلم جو ہے اس میں ابتدا میں رب کائنات نے قلم کی اہمیت کے پیش نظر اس کی قسم کھائی ہے، اور ساتھ ہی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بدبخت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مجنون تھے، ان کی نفی کر دی رب کائنات نے۔ پھر ایک واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ باغ تھا ایک، اس کا مالک نیک آدمی تھا، جب اس کی باغ کا پھل تیار ہو جاتا تو سب سے پہلے غریبوں کو اس کا حق دیتا، پھر باقی گھر میں لے کر جاتا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لڑکوں نے آج کل کی نئی نسل کی سوچ کے مطابق یہ سوچا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا،
جو اپنا مال غریبوں میں لٹا دیتا تھا، انہوں نے سوچا کہ ہم رات کے اندھیروں میں جا کر پھل توڑ لائیں گے، صبح جب غریب لوگ آئیں گے دیکھیں گے کہ درخت تو خالی ہو چکے ہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ ملک اللہ رب الجلال والاکرام نے اپنے غریب بندوں کا حق ان کو چھیننے نہیں دیا۔ جو ہی انہوں نے یہ ارادہ کیا، اللہ ملک اللہ رب الجلال والاکرام نے راتوں رات اس باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ صبح وہ لڑکے آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے جب وہاں پر پہنچے تو وہاں انہیں کچھ نظر ہی نہیں آیا، تو پھر کہنے لگے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، رب کائنات شاید تمہیں بہتر عطا فرما دیں۔ انہوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرما دیا۔ پھر جو لوگ تندرست ہیں اس کے باوجود نماز کے لیے نہیں آتے، ان کا خوفناک انجام رب کائنات نے بیان فرما دیا۔ اگلی سورۃ الحاقہ ہے، الحاقہ حق سے ہے اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ بھی مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، تو رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی منظر کشی کی ہے، ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے اور یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام قوم عاد قوم سمود کی تباہی کا منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا۔ فرعون اور دیگر قوموں کی نافرمانی کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کے دو منظر پیش کیے۔ پہلا منظر جب نیک آدمی کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس کا حال کیا ہوگا، اور برے آدمی کو جب برا اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، پوری تفصیل یہاں پر موجود ہے۔ پھر سورۃ المعارج ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے کفار کو تنبیہ کی ہے، قیامت، آخرت، جنت، جہنم، ان کا عذاب اڑانے والوں کو متنبع فرمایا ہے، اور خاص طور پر ان بدبختوں کو جو کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو ہم پر قیامت قائم کر دیجیے، عذاب نازل کر دیجیے۔ رب کائنات نے بات یہاں سے شروع کی کہ سأل سائل بعذاب واقع لیس للکافرین لیس له دافع، کہ یہ ظالم سوال کرتے ہیں وقوع پذیر ہونے والے عذاب کے بارے میں، اس کو جب آ جائے گا تو کافروں میں سے کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ آسمان جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے، پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور پھر ظالم آدمی یہ کہے گا کاش کہ میں اپنی کل کائنات، رشتے دار، عزیز و اقارب جو ہے وہ دے کر جہنم سے چھوٹ جاؤں، لیکن نہیں چھوٹ سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے جانے والوں کی صفات بیان کی ہیں، نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے جس کا نام سورۃ النور ہے، اور جس طریقے نام سے ظاہر ہے یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے نام پر اس سورۃ مبارکہ کا نام رکھا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب سے پہلے معروف روایت کے مطابق سیدنا نوح علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے۔ ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں گزر چکا ہے، کس انداز سے انہوں نے قوم کو دعوت دی، قوم نے جواب کیا دیا، نوح علیہ السلام نے اللہ سے شکوہ بھی کیا، دعا بھی کر دی، ان پر عذاب نازل ہوا، اور اس سورہ مبارکہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے استغفار کی فضیلت بیان کی ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، رحمت کی بارش آئے گی، مال، بیٹے، بہار، نہریں، سب کچھ تمہیں ملے گا۔ اور یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرہ کیا ہے بقصوا یغوث یعوق اور نصر، جو قوم نوح کے بزرگ تھے ان کے بتوں کا کس طرح ان کی پوجا جو ہے وہ شروع ہوئی، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بت بنا کر پوجتے تھے، اور آج کے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ وہ قبر بنا کر پوجتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے، اور یہ جو سورۃ الجن کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے دردناک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو
راستے میں ایک جگہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا فرمائی، تو آپ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، انہوں نے جب قرآن سنا تو ایمان لے آئے۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا پس منظر۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی حیثیت اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام اس لیے مبعوث نہیں ہوئے کہ اپنی عبادت کو آئیں، مشکل کشا حاجت روا بنے، بلکہ اس لیے اس دنیا میں تشریف لائے کہ اللہ رب العزت کا تعارف کروائیں، اللہ رب العزت کی توحید لوگوں کو بتائیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جنوں کے بارے میں بہت زبردست انکشاف رب کائنات نے کیا ہے، اور وہ یہ کہ بہت سارے لوگ آج جنات کو اپنے ساتھ ملا کے شیطانی کام کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا فلاں صاحب نے موکل رکھا ہوا ہے، وہ اصل میں شیطانی جن ہوتے ہیں۔ پھر آتی ہے سورۃ المزمل۔ یہ سورہ مبارکہ بھی نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا، یا ایھا المزمل۔ یہاں میں ایک بڑی نکتے کی بات بتا دوں، ایک چیلنج ہے، پورا قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، رب کائنات نے نہ قرآن میں نہ کسی حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام کو یا محمد کیا کرنے بلایا ہے۔ بات یہاں فرقہ واریت کی نہیں، بات سمجھنے سمجھانے کی ہے۔ کسی کے والد کا نام عبداللہ ہو تو وہ کبھی اپنے والد کو اے عبداللہ کیا کرنے بلائے گا۔ یہ جو ہمارے یہاں لکھا نا یا اللہ یا محمد، یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ قرآن کا انداز دیکھیے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، ادب اور احترام سکھایا رب کائنات نے۔ تو رب کائنات نے یہاں پر نبی علیہ السلام کو یہ سکھایا ہے کہ آپ نے رات کو کتنا قیام کرنا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا فلاں بزرگ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ رب کائنات نے حکم دیا کہ آپ آدھی رات یا آدھی رات سے بھی تھوڑا حصہ جو ہے وہ قیام کریں۔ اس کے بعد سورۃ المدثر شروع ہوتی ہے، تو یہ سورۃ المدثر بڑی عظیم سورہ مبارکہ ہے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو سریعان دعوت دینے کا حکم دیا۔ وہ پورے کا پورا سلسلہ ہمارے سامنے ہے کہ آقا علیہ السلام نے کس انداز سے کھل کر دعوت دی۔ جب کھل کر دعوت دی تو آقا علیہ السلام کی کس انداز سے مخالفت ہو گئی، یہ پوری کی پوری تفصیلات یہاں پر بیان ہو گئی۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے سورۃ القیامہ کی۔ یہ قیامت کے نام سے ہے۔ اصل میں ہر دور میں قیامت کے منکرین موجود رہے ہیں، آج بھی ہیں، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بعض ایسے بدبخت ہیں جو دل سے قیامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ لو یہ بندہ مر گیا، ہڈی ہو گیا ہے، وہ قیامت کے روز کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری تفصیلات اس سورہ مبارکہ میں بیان کی ہیں، اور قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے اور فرما دیا ہے کہ سنو، تم کیا تھے اس زمین پر خوراک کی شکل میں موجود تھے، میں نے تمہیں وہاں سے اٹھا کے یہاں تک پہنچا دیا، تو کیا میں تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے۔ پھر آتی ہے سورۃ الدہر کی باری، اس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام جمعہ والے دن فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں یہ سورہ مبارکہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کا موضوع شکر اور نہ شکری کرنے والے دونوں کا انجام، بنیادی موضوع اس کا یہ ہے، اور اس کی تفصیلات پھر اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ شکر گزار بندے جو ہیں ان کی علامات کیا ہیں، نظریں پوری کرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ آخری سورہ مبارکہ سورۃ المرسلات، یہ بنیادی طور پر جو لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ اہل مکہ کہتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو قیامت قائم کر کے دکھائیے۔ تو رب کائنات نے پھر فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ستارے مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آسمان کھولا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ اور کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے پہاڑوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یہ قیامت کے مناظر اللہ تعالیٰ اپنے وقت سے پہلے دکھاتے ہیں،
جب کوئی آتش شام پھٹتا ہے پہاڑ تو کیا وہ قیامت کی منظر کشی نہیں ہوتی؟ رب کائنات سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، اور ایک آیت بار بار یہاں پر دہرائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے ان ظالموں کے لیے جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے، تخلیق میں گناہ کرنے سے بچاتا ہے۔ اور یاد رکھیے انسان جب بھی گناہ کرے گا اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہوگی کہ اس نے آخرت کو فراموش کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی 29ویں پارے کا خلاصہ بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم 30ویں پارے کا خلاصہ پڑھنے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے۔